کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا۔ بزرطوئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام، نعت خواں حضرات، مختلف شخصیات سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں بات چیت، سوالات اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ناظرین، جمعے کا دن ہے اور یہ جمعے کے دن کی خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ جمعے کے دن ہر مسلمان گھرانے میں ہر مسلمان گھر میں ایک عید سا سما ہوتا ہے۔ جتنا جمعے کا ٹائم قریب آتا چلا جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رمضان ہے۔ اگر چولہے بند ہونا یا کچن والا سلسلہ آف ہو تو بالکل محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ہی کی برکتیں ہیں، کیونکہ جمعے کی برکتیں ہیں، جمعے کی فضیلتیں ہیں۔ جمعے کا دن مومنین کے لیے عید کا دن کہا گیا ناظرین کرام، اور جمعے کے دن مساجد آپ کو کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ جمعے کے علاوہ اسی دن کے فوراً 24 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز بھی تو ہوتی ہے ناظرین، لیکن آپ دیکھتے ہیں مسجد میں آپ کو وہ رونق نظر نہیں آتی۔ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہر بندہ، گھر کا ہر فرد جاب کی تلاش میں ہوتا ہے، لیکن ناظرین جہاں جاب کرنے جاتا ہے، کمپنیز ہو یا کچھ بھی، ان کے ارد گرد بھی تو مساجد ہوتی ہیں نا، ہمیں وہ بھی جمعے کے علاوہ اکثر اوقات خالی نظر آتی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یقیناً یہ مسلمان غفلت کا شکار ہیں، مسلمان اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ناظرین، جب مسلمان اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے تو یقیناً وہ زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ابھی اس وقت پوری دنیا کا نقشہ اٹھا لیں اور دیکھیں مسلمان کہاں کہاں کامیابی کی طرف گامزن ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں تو آپ کو نظر آ جائیں گی ناظرین، بڑے بڑے محلات آپ کو نظر آ جائیں گے، بڑی خوبصورت جگہیں آپ کو نظر آ جائیں گی، لیکن جب آپ ان کی دنیا کی دل میں جائیں گے نا، جو ہمارا ایک دل ہے، دل کی بھی تو کوئی دنیا ہوتی ہے، دنیا کا دل نہیں، دل کی دنیا، ہاں دل کی دنیا۔ اگر آپ ان کے دل کی دنیا میں جائیں گے تو یقیناً وہاں خالی خالی محسوس ہوگا۔ کیا وجہ ہے؟ ہم اللہ سے دور، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے دور۔ ہم 2 نمبری کی طرف تو بہت آگے ہیں ناظرین، لیکن اچھے نمبروں کی طرف ہم بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کوشش ضرور کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم اس کوشش کو الحمدللہ یا انشاءاللہ یا جزاک اللہ کے لیے محدود نہیں کرتے نا ناظرین۔ ہم اس کوشش میں بھی دکھاوا کرتے ہیں۔ جب ہم دکھاوا کریں گے تو وہ کوشش کامیابی کی طرف کیسے بڑھے گی؟ کامیاب نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنی چاہیے، تو یقیناً ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، اس پر ہم کیا بات کریں، کس سے بات کریں؟ عرصہ دراز سے یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں، لیکن اس پر عمل پیرا میں نہیں ہو پاتا، میرے لوگ نہیں ہو پاتے۔ جو عمل پیرا ہو جاتے ہیں یقیناً ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو نکھارنے کی۔ میں اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، سامنے والے کے گریبان میں جھانکنے کی مکمل کوشش کر رہا ہوتا ہوں۔ مجھے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کس اسٹیج پر کھڑا ہوں، کس انداز میں کھڑا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر میں صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو مجھے اس بات پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور اگر میں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اچھے کام، اچھے اعمال، یا کسی اور نیت سے کر رہا ہوں جس میں اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہمیں دور دور نظر نہیں آتی، تو پھر یقین جانیے ناظرین، اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم زمین کے اندر ہی چلے جائیں۔ زمین کے اوپر رہنے کے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، نمازیں پنجگانہ ادا کرنی ہوگی، سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، تبھی آپ کی زندگی کامیاب۔ کیونکہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ آرام کرنے کے لیے نہیں ناظرین، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے حبیب کو منانے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اور یہ جمعے کا دن ہمیں جو مل جاتا ہے ناظرین، اس میں کثرت کے ساتھ ہم اجتماعی ایک نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ جب اس سرکار نے فرمایا کہ جمعے کا بابرکت دن ہے، اس دن جس امتی نے مجھ پر درود پڑھا، جمعے کے خاص دن مجھ پر درود پیش کیا جاتا ہے ناظرین کرام، تو کوشش کیجئے اس بابرکت دن کو غنیمت جانیں اور بارگاہ رسالت میں عقیدت، احترام، محبت کے ساتھ
درود شریف پیش کرتے رہیں. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے درمیان معزز مہمان موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں تعارف پیش کرتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں, بہت پیاری, بہت خوبصورت, پیاری, حسین شخصیت, میری مراد محترم مقام جناب اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اورنگزیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اللہ کا آپ کو دیکھ کے نا بے ساختہ چہرے پر اسمائل آ جاتی ہے, ہنسی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ بھی مسکراتے رہتے, اتنی پیاری شخصیت ہے آپ. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کا دل صاف ہے, اور یقیناً میں آپ سے بات چیت بھی کروں گا, نعتیں بھی سنوں گا, آپ کو بھی بتاتا چلوں, ناظرین کو بھی بتاتا چلوں. ناظرین, ہمارے جو معزز دوسری مہمان موجود ہیں, پہلے وہ بھی ہمارے پروگرام کا کافی مرتبہ حصہ بن چکی ہیں, بہت خوبصورت انداز میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کرتی ہیں, اور ٹیچر بھی ہیں. ان سے بھی آج ہم بات چیت بھی کریں گے اور نعتیں بھی سنیں گے. میری مراد محترمہ ندا یونس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میں صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ماشاءاللہ سے آپ ٹیچنگ بھی کرتی ہیں, صبح آپ ٹیچنگ کرتی ہیں, دوپہر میں آپ پروگرام وغیرہ کرتی ہیں. یہ بڑی بات ہے, اور ایک عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور جب آپ نعت پڑھتی ہیں, دل سے پڑھتی ہیں, اللہ آپ کی آواز میں سوز میں برکت عطا فرمائے. تو میں گزارش کروں گا اورنگزیب بھائی سے کہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں, پھر آگے کی طرف بڑھتے ہیں. جی جزاک اللہ. دوسری پڑھ لیں. اللہم صلی علی صلی محمد اللہ علیہ وسلم. یہ قریب بھائی صبر قاسمی کا بڑا پرانا سا کلام ہے, بڑا معروف کلام ہے, بڑا پرانا کلام ہے. جی پیش کیجیے. ہر بات تصور میں مدینے کے گلے ہے, اب در بدری ہے نا غریب الوطن ہر وقت تصور میں وہ شمع حرم جیسے منور ہے مدینہ, کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے, ہر وقت تصور میں. سبحان اللہ. اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آ کے خریدار, یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے, ہر وقت تصور میں نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جاؤ, بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے, اب در بدری ہے نا غریب الوطنی ہے, ہر وقت تصور میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام, پرانا کلام, اور یقیناً ناظرین جتنے ہمارے پرانے کلام ہیں وہ مقبول ہی ہیں. جب بھی سنتے ہیں ہم تو ایسا لگتا ہے بالکل نیو فریش کلام ہے. اللہ اورنگزیب بھائی کی آواز میں سوز میں
برکت عطا فرمائے. اورنگزیب بھائی آپ یقیناً بچپن سے ہی نعت پڑھ رہے ہیں. جی الحمد للہ. تو ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے, میں بھی چاہوں گا, محفل وغیرہ میں آپ جاتے ہیں, اگر کوئی آپ کے ذہن میں ایسی محفل ہو جو یادگار ہو کہ آپ نے اس محفل میں یا کسی ٹی وی چینل پر پڑھا ہو, کوئی یادگار لمحہ ہے ایسا, بتائیے. ویسے تو خیر کوئی ایسا تو نہیں ہے, سارے یادگار ہیں اور سارے یادگار نہیں بھی ہیں. کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے جو کہ قابل ذکر ہو, ساری کسی ہیں تقریباً. مطلب کوئی خاص نہیں ہے جو قابل ذکر ہو, سارے یادگار ہیں, سارے یادگار نہیں بھی ہے. کتنی پیاری بات آپ نے کر دی. آپ نے بات شروع ہونے سے پہلے ہی اختتام کر دیا کہ یادگار ہے اور یادگار نہیں بھی ہے. اچھا مس ندا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مس بتائیے گا, جو ٹیچرز ہیں ہمارے, آپ بھی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, اسٹوڈنٹس ٹیچر سے بڑے گھبرایا کرتے تھے. کوئی زمانہ ہوتا تھا, کوئی وقت ہوا کرتا تھا, ٹیچرز کا جب گزر ہو یا کہیں ٹیچر نے آنا ہو, ٹیچر کلاس میں جب موجود ہوتی تھیں بچے بڑے گھبراتے تھے. اب ایسا ہے کہ ٹیچر نہ ہو تو بچے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں دوسرا بچہ مجھ پہ حملہ نہ کر دے, مجھے مار نہ دے. کیونکہ ٹیچر اتنی گھل مل گئی ہیں آپس میں, ماحول بڑا یہ سمجھ لیجیے فرینک جسے ہم کہتے ہیں فرینڈلی ماحول بن چکا ہے. تو یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں ہم یا یہی ماحول بہتر رہتا ہے؟ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ نہیں, بالکل نقصان کی طرف جا رہے ہیں. آج کل اگر دیکھا جائے تو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں رہی ہے چیزوں ٹیچرز کی نا. پہلے مطلب ضروری نہیں کہ ہر وقت میں چھوٹی مطلب ایج کے ٹیچرز بھی ہوا کرتے تھے, تو ابھی بھی ہیں الحمدللہ, لیکن اس طرح سے وہ ہے نہیں رسپیکٹ جیسی ہونی چاہیے جیسے پہلے وقت میں ہوا کرتی تھی. آپ اپنا ذرا بتائیں نا, آپ نے بھی تو تعلیم حاصل کی ہے, اپنے اسکول دور کا بتائیں کہ آپ جب تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ٹیچرز کی کیا رسپیکٹ ہوتی تھی, کتنا خوف ہوتا تھا, ڈر اس ٹیچر نے کبھی کھایا نہیں بچوں کو, اس لحاظ سے ڈر نہیں. ہاں بالکل, رسپیکٹ کے لحاظ سے ہوتی تھی. مطلب ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مطلب ہم ٹیچر کے سامنے کچھ بول بھی سکیں. مطلب وہ پڑھائی وڑھائی تو سب اپنی جگہ ہے, بالکل ایسی ہے, لیکن بس یہ ہوتا تھا کہ ہم سامنے سے گزر آ رہے ہیں ٹیچر تو ہم جو ہے نا وہ سائڈ پکڑ لیتے تھے کہ نہیں بھائی وہ سامنے سے ٹیچر آ رہے ہیں. یہ رسپیکٹ ہوتی تھی, مطلب ادب ہوتا تھا جسے کہہ لیں ہم. اب تو ایسا ہوتا ہے میرے خیال سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہیں, ٹیچر کو ادھر گئے, ٹیچر اسٹوڈنٹ کو ایکسکیوز می تھوڑی سی جو ہے نا وہ جگہ دیجیے. ایسے ہی بہت مطلب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید ادب اور اس چیزوں کی نا کافی حد تک کمی ہو گئی. اچھا آپ اسکول میں نعتیں بھی پیش کرتی ہیں؟ جی بالکل. آپ کو ادھر نعت خواں پہچانتے ہیں سارے وہاں؟ جی الحمدللہ سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. تو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتی رہتی ہیں, میں گزارش کروں گا نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی. روشنی کا عروج, ظلمتوں کا زوال, آئینہ بھی وہی عکس جمال, کس کا جے کمال, کس کا جے کمال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال. ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان, دست اعجاز دے کنکری کو زبان, حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال, روک دے تو حرام, اذن دے تو حلال, کس کا جے کمال, کس کا جے کمال, میم ہا میم دار, مصطفیٰ بے مثال. اس جہاں میں کوئی ایسا
धूप में जो चले और साया नहीं, फर्श तो फर्श है अर्श पर भी नहीं, ऐसी कोई नज़ीर ऐसी कोई मिसाल, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दार मुस्तफा बेमिसाल। वो इशारा करे तो शजर चल पड़े, हाथ उनके उठे डूबा सूरज फिरे, चांद दो टुकड़े हो कर दोबारा जुड़े, वो न हो तो रुके गर्दिशे माहुसार, किसका जे कमाल, किसका जे कमाल, मीम हा मीम दार मुस्तफा बेमिसाल, मीम हा मीम दार मुस्तफा बेमिसाल। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत खूबसूरत अदायगी के साथ आपने पेश किया। अल्लाह आपकी आवाज़ में सोज़ में बरकत अता फरमाए। लिखने वाले ने भी क्या खूबसूरत लिखा, बहुत प्यारा कलाम। बहुत कलाम ऐसे होते हैं नाज़रीन, बहुत से कलाम ऐसे होते हैं कि जिसकी लिखाई बड़ी खूबसूरत होती है। बहुत शेर ऐसे प्यारे प्यारे होते हैं, जी चाहता है कि सुनते चले जाएं और उसमें निखार पैदा करते चले जाएं। अल्लाह हर अच्छा लिखने वाले के हाथों में और बरकत अता फरमाए ताकि वो और अच्छा लिखते चले जाएं। नाज़रीन, हम बढ़ते हैं मुख्तसर से ब्रेक की तरफ, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में। हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। नाज़रीन, जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के दिन सुन्नतों पर अमल पैरा होना चाहिए और मुस्कुराना भी सुन्नत है। मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। मैं चाहूँगा जितने हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाएँ। याद रखिएगा, मुस्कुराना सदका भी है। हाँ, सदका भी है। सदका लाजमी नहीं कि आप किसी गरीब को पैसे दे दें, बिल्कुल वो भी सदका है, वो गरीब का भला हो जाएगा और आपके नामा अमाल में इजाफा हो जाएगा। 1 रुपये देने से अल्लाह आपको 1000 रुपये अता करता है, ये ज़हन में रखिए। ज़्यादा रखें, 1,00,000 रुपया अगर काउंटिंग ही करनी है, करोड़ की काउंटिंग करने में क्या जाती है। अपना मुंह है, अपनी ज़बान है, अपनी सोच है, अच्छा सोचें, अल्लाह अच्छा अता भी फरमाता है। लेकिन याद रखिएगा, पैसे के अलावा भी तो सदका होता है ना जी। हाँ, वो सदका क्या है? मुस्कुरा कर किसी को देखना अच्छी नीयत के साथ, वो भी सदका है। माँ बाप को देख लिया जाए सुबह, उससे बड़ा भी कोई सदका है? जिनके माँ बाप नहीं, उनसे पूछे ना उनकी मुस्कुराहट कहाँ है, वो आपको बताएंगे कि मुस्कुराहट, वो तो कब्र पे जाकर मुस्कुरा कर सदका पूरा कर रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, तो ये सदका आपके घर में मौजूद है, देते रहें, चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखें। परेशानी हर घर में मौजूद है। मैं भी परेशान कहीं ना कहीं हो जाता हूँ, आप भी परेशान कहीं ना कहीं हो जाते हैं, लेकिन परेशानी से मुस्कुराहट का क्या लेना देना। परेशान रहे, दबा कर परेशान रहे, पूरा दिन परेशान रहे, सर फाड़ दे परेशानी ले लेके। बंदा जब डिप्रेशन में आ जाता है तो यकीनन सर में ही दर्द होता है ना। सर में भी दर्द होने की कैटेगरीज होती हैं। कभी नज़ले की वजह से दर्द होता है, कभी नींद पूरी ना होने की वजह से होता है, कभी डिप्रेशन की वजह से भी होता है। उस दौरान भी मुस्कुराएं तो यकीन जानिए आपका जो जिस्म है ना, यह आपसे खुश हो जाएगा। खुश करना चाहिए अपनी चीज़, अपने की हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम किस तरफ जाएं। जुम्मे का दिन है, बारगाह रिसालत में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत के साथ दरूद भी पढ़ें और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम सुन रहे हैं। और अब हम गुजारिश करेंगे, वो एक कलाम है जिसमें मदीने का ज़िक्र है, मस्जिद नबवी का ज़िक्र है। तो औरंगज़ेब भाई वो कलाम अक्सर पेश करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा बारगाह रिसालत में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएं औरंगज़ेब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि तजल्लियात
کا گلزار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، دل و نظر کو، واہ واہ. دل و نظر کو بیک وقت نور نور کرے، فروغ مطلع انوار مسجد نبوی. دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے تائب، دلوں کو اپنی طرف کھینچتی رہے تائب، ہمیشہ صورت دلدار مسجد نبوی جمالیات کا گلزار مسجد نبوی. ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام، خوبصورت انداز، خوبصورت ادائیگی کے ساتھ. یقیناً اورنگزیب بھائی مسجد نبوی کا جب ذکر آ جاتا ہے تو یقین مانی ہم بیٹھے تو یہاں ہیں کراچی میں بیٹھے ہیں، لیکن با خدا ناظرین جو ہو کر بات وہی آ جاتی ہے جو ہو کر آ جاتے ہیں. اس وقت ہم مسجد نبوی کی ایسی کہ وہ ایک جو وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہوتی ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں. پھر وہاں جو خوشبو تو الگ ہی خوشبو ہے. وہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی خوشبو ہے ان گلیوں میں، اس وقت بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہ خوشبودار پسینہ تھا نا، آج بھی اگر آپ چلے جائیں مدینہ پاک میں تو وہ آپ کو خوشبو مہکتی ہے. مسجد نبوی سے باہر بھی نکلے نا تو آپ جہاں جہاں جاتے ہیں خوشبودار محلہ نظر آتا ہے آپ کو. وہ محلہ کہ جو عرش اعظم سے بھی جس کا عرف و اعلیٰ مقام ہے، اسے مسجد نبوی والا محلہ ہی تو کہا کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وہ محلہ کہ جب آپ جنت البقیع سے آتے ہیں روضہ رسول کی جانب، باب صدیق سے جب آپ گھوم کر روضہ رسول کی زیارت کرتے ہوئے وہ جو گلی آتی ہے نا ناظرین اکرام، جہاں الٹے ہاتھ میں ریاض الجنہ، جنت کی کیاری، جنت کی صف، جنت
کی جگہ، جنت کا باغیچہ وہ وہاں موجود ہے ناظرین. اسی جگہ کو تو محلہ کہا کرتے ہیں جو عرش اعلیٰ سے بھی جس کا بلند مقام ہے. عرش اعلیٰ سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ ہے، ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ میرے نبی کا روزہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے. اور اورنگزیب بھائی آپ بھی گئے تھے، دیدار کر آئے، نظارہ کر آئے، تو میں چاہوں گا اس کی کچھ جھلک ہم تک شیئر کر دیجئے کہ مسجد النبوی میں کیسا آپ کو محسوس ہوا، روضہ رسول پر آپ جب گئے کیسا محسوس ہوا، جب آپ وہاں سے واپسی پلٹے آپ تو پوری فیملی کے ساتھ تھے، جب وہاں سے آپ واپسی آ رہے تھے اس وقت کی کیا فیلنگ تھی، شیئر کریں نا. بس الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ بلوایا اور بڑا اچھا رہا الحمدللہ. سب کو زیارت نصیب ہوئی اور رضو جنہ کی بھی، سب کو، میری بچیوں کو، میری وائف کو، ہم سب کو جو ہے نا وہاں کا بلاوا آیا. ہم سب لوگ وہاں گئے، بڑا اچھا مطلب وقت گزرا. بڑی آگے تک جا کے مطلب وہاں پہ دعا کی، نوافل پڑھے اور وہ کیفیت جو ہے نا ناقابل بیان ہے ساری، جو جس طرح سے ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتے ہم یہاں کے. لیکن بہرحال بہت اچھا ہوا اور بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ ایسا اللہ تعالیٰ نے خاص تحفہ دیا ہوا نا، ایسا لگا جیسے خاص وقت پہ بلایا، خاص اس پہ بلایا. بالکل. اور یہ خاص لوگوں پر ہی اللہ رب العزت عنایتیں فرماتا رہتا ہے. اللہ کرے یہ عنایتیں ہماری جاری رہیں. ایموشنل ٹچ تو آ گیا لیکن اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. اور انزیب بھائی نے جیسے کہا نا کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ فیملی کے ساتھ، اگر فیملی نہ جاتی، کیونکہ مین فیملی کی جو پاور گورنر والا سلسلہ تو گھر میں ہی ہے نا، تو وہ اگر گھر میں نہیں جاتے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جانا تھا. آپ کے لیے بھی شکر ہے اللہ نے آپ کو اس مسئلے سے بچا دیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ کرے یہ محفوظ رہیں، ہم بھی محفوظ رہیں، فیملی کے ساتھ آنا جانا لگا رہے. ناظرین ابھی ہم اکیلے چلتے ہیں بریک کی طرف. آپ بھی کوشش کیجئے کچھ کھانا پینا ہے کھا لیجئے کیونکہ آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. واپس پلٹ کر آئیے گا، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا. ہمارے ساتھ معزز مہمان اورنگزیب بھائی بھی موجود ہیں جو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور ہم ان سے بات چیت بھی کریں. اور ان کے ساتھ مس ندا یونس صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ٹیچنگ کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بچپن سے شوق ہے. آئیے ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے کلام بھی سنتے ہیں. بچپن سے یقیناً نعت سب پڑھتے آ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے نعتخواں ہیں. تو آپ کو جو شوق اجاگر، آپ کا جو شوق اجاگر ہوا وہ کس ایج سے ہوا؟ اور پہلا پروگرام آپ کے ذہن میں کوئی ہے کب آپ نے کیا، تو اس میں کیا رزلٹ آپ کو ملا، بتائیے گا. اسکول سے ہی اسٹارٹ کیا الحمدللہ. جب کلاس 1 مطلب بچپن سے ایسے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ فیملی ماحول بھی اسی طرح سے ملا الحمدللہ. میری بڑی سسٹرز بھی پڑھتی رہی ہیں تو ان کے ساتھ بھی پروگرامس میں جاتے رہے کافی حد تک. ہماری اپنی جو ہے پھپھو وہ پڑھتی رہی ہیں اور چچا بھی ماشاءاللہ کے فرائض اندام دیتے. اچھا، جب آپ نے پھپھو کا ذکر کیا چہرے پر مسکراہٹ آئی، کیا وجہ تھی اس کی مسکرانے کی پھپھو کا نام لے کر؟ نہیں مسکرانے کی ایسی خاص، اصل میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی تھی، بہت زیادہ. اچھا، روایتی مسکراہٹ ہے جی. ہاں جی، بہت زیادہ مطلب اپریشیٹ کرتی تھی اور بتاتی تھی نئے نئے کلام کس طرح سے پڑھیں. تو وہ فیملی ماحول میں ملا اسٹارٹ بھی الحمدللہ. اور پھر اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے پروگرامس میں، کچھ جیتا بھی ہم نے اسی والے سے. اچھا، ہاں جی، وہ جب جیتا وہ والا سین بتایا نا، کیونکہ جب بندہ ون کرتا ہے نا کوئی کمپٹیشن بچپن میں تو وہ بڑا یادگار ہوتا ہے. میں تو ہر جگہ چیخ کے بتاتا ہوں، میرا وہ جو مومنٹ تھا وہ بڑا شاندار تھا. آپ بھی بتائیں نا. بالکل ایسے ہی تھا. مطلب بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ جب پڑھتے اور اتنے لوگوں میں آپ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، آپ کے نام کال کر کے کہ آپ آئیں، آپ کی فرسٹ پوزیشن ہے، سیکنڈ ہے، جو بھی. تو بہت اچھا لگا الحمدللہ. اور پھر شکر ہے کہ ابھی تک کنٹینیو الحمدللہ. اللہ پاک آگے بھی رکھے. واقعہ یاد آ گیا اور یہ میں سب کو نہیں، مطلب جہاں موقع ملتا ہے میں لازمی سناتا ہوں. اس کی جو شیل بھی میرے پاس آج بھی موجود ہے. اس وقت سینئر ثنا خاں ہوا کرتے تھے آرٹ کونسل میں، کراچی آرٹ کونسل میں مقابلہ نعت تھا. وہ بڑی ہے، مینس کہ اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں تھی جیسے 10 سے 20 سال یا 15 سال. وہ ماشاءاللہ سے بزرگوار بھی وہاں موجود تھے، بزرگ امیدوار زیادہ تھے وہاں پر، جوان بہت کم ہی تھے. جوانی والا سلسلہ تو ابھی اورنگزیب بھائی آپ اس چیز کی گواہی دیں گے، یہ تو کچھ عرصہ وہ میرے خیال سے 12-13 سال پہلے تو زیادہ تر ہمارے جو نعت خواں تھے
بڑی عمر کے ہوا senior کرتے ہیں۔ ہیں۔ اب ماشاءاللہ یہ رجحان اچھا ہے، بڑا ہے، اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ کرے نعت میں حسن بھی پیدا ہو جائے، نعت کو نعت سمجھ کے پڑھا جائے تو جی تو پھر تو اچھا ہے۔ اگر ہم نعت کو کسی اور طرف لے جائیں، جب نعت پڑھیں تو پھر خالص نعت پڑھیں، نعت پڑھیں، جی۔ تفریح مستی مذاق آپ کی زندگی میں یقیناً ہوتا ہے، وہ کریں، بالکل انجوائے کریں لمٹ میں رہ کر، لیکن جب بات آ جاتی ہے نعت کی تو نعت کو خالص نعت سمجھیں۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے مقابلے نعت ہو رہے ہوتے اس میں بھی مناجات پیش کی جا رہی ہیں بھائی، اس میں بھی اچھی بات ہے، کلام سارے کلام ہیں، مناجات پڑھیں یا اہل بیت کی شان میں پڑھیں، اصحاب کی شان میں پڑھیں، کلام تو کلام ہے، لیکن جب بات نعت کی ہے تو پھر خالص نعت ہونی چاہیے، مقابلہ نعت ہے تو پھر خالص مقابلہ نعت ہونا چاہیے، اس کے اندر ہم دوسرے کلام پیش نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس کے علاوہ ہم پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے۔ وہ ایک مقابلہ تھا، اس میں بڑی عمر کے تمام نعت خواں، کراچی کے تمام نعت خواں تقریباً اچھا پڑھنے والے، تو اس میں ہم بھی چلے گئے۔ ہمارے والد صاحب شروع سے ظاہر سی بات ہے علماء اکرام اور اس والد صاحب ایک سرپرستی کا وہ ایک سلسلہ رکھتے تھے، تو والد صاحب نے کہا جی ایک جگہ مقابلہ ہے تو آپ نے لازمی جانا ہے، تو ابو کی ہر بات پر ہم یقیناً لبیک کہتے تھے، تو خوشی بھی ہوتی تھی کہیں مقابلہ، لیکن میں کوشش کرتا نہ ہی پڑھوں، کیونکہ جب بڑے نعت خواں ہوتے ہیں نا بڑی عمر کے تو میں سائڈ پہ ہی رہتا، لیکن اتفاق ایسا ہوا مقابلہ تقریباً وہاں اینڈ ہو گیا تھا اور ہم ہمیشہ کی طرح لیٹ پہنچے تھے، تو جب لیٹ پہنچے تو بالکل سب سے پیچھے، والد صاحب کی میری عادت تھی، ہمیشہ والد جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو آگے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ، اب ہمارے ابا یہاں سے اٹھا کر آگے بھیجا، پھر پیچھے ابو نے پین مارا مجھے وہ بھی یاد ہے، اب میں وہاں کونے میں بیٹھ گیا، اب مجھے پین لگا، پین میں نے اٹھایا، سب دیکھ رہے ہیں، ابو نے کہا اسٹیج پر جاؤ، اسٹیج پر جا کر نام اپنا لکھو۔ خیر وہ جو نقابت کر رہے تھے وہاں تک پہنچے، ان کو میں نے بتا دیا حامد رضا، انہوں نے پوچھا محمد فرید قادری کے بیٹے، میں کہا جی، انہوں نے لسٹ نکالی، میرا نام تھا، انہوں نے کہا آپ کا تو نام ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، تو انہوں نے کہا چلیں آپ بیٹھے میں کوشش کرتا ہوں، تو خیر جب مجھے دوبارہ نعت کے لیے بلایا، اس سے پہلے میں نے والد صاحب نے کہا تھا جو اسٹیج پر بزرگ بیٹھے نا ان کے ہاتھ چومنا، پیر صاحب تھے نقوی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے، وہ گرین کلر کا کپڑا یہاں رومال ویئر کرتے تھے، تو میں اسٹیج پر گیا، ان کا ہاتھ چومے تو انہوں نے کہا بیٹا اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اور میں ایسی کیا کامیابی، میں کانپ رہا تھا سارے اسٹیج، اور آرٹ کونسل کا اسٹیج تھا، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ وہاں نعت شریف پیش کی، تو آنکھیں بند کر کے ہاتھ پاؤں میرے کانپ رہے، پسینے سے پورا جسم بھر گیا، لیکن وہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو پہلا نمبر الحمدللہ، تو وہ زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہے، اور جو میری وہ خوشی تھی میں بتا نہیں سکتا، شاید وہ جو لمحہ تھا نا اس سے میں پراپر نعت کی فیلڈ میں ان ہوا، پھر تو مقابلے، پھر اس کے بعد کوئی مقابلہ جیتا نہیں میں نے، یہ اللہ کا کرم ہے، لیکن وہ ایک جیتا تھا، اس کے اندر اس مقابلے سے کانفیڈنس ملا، پھر سینئر نعت خواں تھے انہوں نے بڑی شفقتیں کی، اس میں ایک اللہ ان کی مغفرت فرمائے فیروز الدین سہروردی، وہ بھی اس مقابلے کا حصہ تھے، انہوں نے بڑی شفقتیں فرمائی، وہ سید فصیح الدین سہروردی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بڑے قریبی شاگرد تھے، تو اللہ ان سب ثنا خوانوں کی بے حساب مغفرت فرمائے جو اس دنیا میں نہیں ہے، جو حیات ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامتی کے ساتھ تادیر قائم و دائم فرمائے، مجھ جیسے کم علمی لوگوں کو ان سب سینئرز کا ادب اور احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ناظرین گلہ بازی جس کے اندر آ گئی سارے گاما پادانی صاحب، بس ہم اس میں لگ گئے، تو جس کا گلہ بازی اچھی ہو گئی وہی نعت خواں ہے، باقی بیچارہ سینئر سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو سلام تک گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا اس کو بھی ہم گوارا نہیں سمجھتے، تو ہمیں چاہیے بھلے ہمارے گلے بہت اچھے ہیں، ہمیں لوگ ہمارے نعرے لگا رہے ہیں، ہمیں لوگ بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے سینئرز تھے یقیناً انہی کو دیکھ کے ہم یہاں تک پہنچے، تو ہمیں اپنے سینئرز کا ادب کرنا چاہیے، اور یہی ادب ہمیں آگے لے کر جاتا ہے۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سینئرز کا ادب نہیں کرتے، وہ پھر آگے جا کے جوتے کھاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو اپنے سینئرز کا ادب کرتے ہیں، یقین مانیے ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن اللہ نے کبھی کس مقام پر کبھی کس مقام پر، شاید کہ اس کونے کھانچے کا ایک حصہ میں بھی ہوں، مجھے پڑھنا تو نہیں آتا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جو سینئرز ہوں ان کا ادب کروں۔ آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، جو مجھ سے چھوٹے میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوشش کیا کریں، علماء اکرام کا ادب بہت ضروری ہے۔ ہم تو عالم دین بیٹھا ہوتا ہے کسی مسجد کا، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں، ہم اسپیشل نعت خواں، نہیں بھائی، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ اس کی پیٹھ بھی نہ کریں، آپ تو اس کی جوتی بھی نہیں ہے، وہ عالم ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، مجھ پر کون سا تاج ہے، مجھ پر نو ڈاؤٹ نعت کا تاج ضرور ہے، نعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، لیکن انبیاء کے وارث عالم ہے، کاش کہ میں عالم بھی ہوں اور میں نعت خواں بھی ہوں، پھر تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ناظرین یہ باتیں ایسی ہیں کہ جتنی کرتے چلے جائیں باتوں سے باتیں نکلتی ہیں، پروگرام کا وقت
قریب قریب اختتام کی جانب ہے، تو میں اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. کلام سنیں گے، کلام ہی کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رنگزیب بھائی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. مس ندا یونس صاحبہ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائیں. ہم ناظرین اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندا صاحبہ. کون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں. سکون پایا اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو کہ مرا نہیں ہوں. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں. تو کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ.